ایکٹیو نیوز چینل بند کر دیا جاتا ہے، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اور اس ماہ مبارک کی ہر رات کو، ہر شب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق یہ آوازیں آتی ہیں آسمانوں سے کہ ہے کوئی شخص جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے کوئی شخص جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، کوئی شخص جو اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج اللہ کی رحمت ہم کو تلاش کر رہی ہے، اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ماہ مبارک کی قدر کریے۔ نہیں معلوم یہ زندگی کا چراغ کب گل جائے، ہمارے زندگی کب ختم ہونے والی ہے صرف اللہ جانتا ہے، مگر یقیناً زندگی کا خاتمہ ہوگا، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اپنے اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کریں۔ اور میں نے جس حدیث شریف کا آپ کے سامنے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب منبر مبارک قیامت کا دن ہوگا، حساب کتاب ہوگا، میزان ہوگا، حضرت آدم علیہ السلام سبز رنگ کے کپڑے پہن کر اللہ کے عرش کے پاس کھڑے ہوں گے۔ ایک شخص کو لایا جائے گا اور اللہ حکم فرمائے گا کہ اس کو جہنم میں ڈالو۔ جب فرشتے اس کو جہنم کی طرف لے کر جاتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو آپ کو امتی جہنم میں جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے ہیں، ان فرشتوں سے کہتے ہیں کہ کیوں میری امتی کو لے کر جا رہے ہو؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، حکم بجا لانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی عرش کی طرف دیکھ کر عرض کرتے ہیں، یا اللہ تو نے جو مجھ سے وعدہ کیا اس کو پورا کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرمائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا اس حکم کو بجا لاؤ۔ اس شخص کو روکا جائے گا اور اللہ فرمائے گا کہ میں اپنے حبیب کے پاس سے کاغذ کو نکالوں گا، اور اس چھوٹے سے کاغذ کو نکال کر اللہ اس شخص، گنہگار شخص کو جس کو اللہ نے حکم دے دیا تھا جہنم میں ڈالنے کا، اس کے میزان کے، اس کے اعمال کے ترازو میں رکھے گا، اور اچانک اس کے نیکیوں کا پلہ بھاری پڑے گا، اور اللہ فرمائے گا کہ لے کر جاؤ اس کو جنت میں۔ وہ شخص حیران حیران دیکھے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور کہے گا کہ آپ کون ہیں؟ اتنا نورانی چہرہ آپ کا، آپ کون ہیں؟ تو رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے کہ میں وہ ہوں جو تو دنیا میں مجھ پر درود و سلام بھیجتا تھا، آج اس درود و سلام کی وجہ سے اللہ نے تیری مغفرت کر دی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ درود و سلام کی اہمیت ہے کہ جو آج اللہ ہم کو زندہ رکھنے کا موقع عنایت فرما رہا ہے۔ ہم کثرت سے روزے رکھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، اپنے ماں باپ کو راضی کریں، ان کو اف تک نہ کہیں۔ حدیث شریف میں آیا کہ ایک شخص کے اعمال اس کے میزان میں، ترازو میں برابر ہو جائیں گے، اچانک اس کے گناہوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ معلوم ہوگا کہ اس نے اس کے گناہوں میں، اس کے اعمال میں اضافہ اس لیے ہوگا کیونکہ اس نے اپنے ماں باپ کو اف کہا تھا۔ صرف اف کی بنیاد پر اس کو اللہ حکم فرمائے گا کہ تو نے اپنے ماں باپ کو اف کہا تھا، اس کو جہنم میں ڈال دو۔ جب اس شخص کو لے کر جایا جائے گا تو اس کا بیٹا کہے گا میں بھی جہنم میں جا رہا ہوں، میری نیکیاں میرے باپ کو دے دو، میری نیکیاں میرے والد کو دے دو۔ عورت یہ کہے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی۔ اللہ کہے گا کہ جب آج تم میری رحمت سے امید کر رہے ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزت دار ماں اور بہنوں، حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی اس کتاب میں لکھتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ فرمائے گا کہ اے موسیٰ، میں ایک آنے والی قوم کو، ایک امت کو 2 اندھیرے دوں گا اور 2 روشنیاں دوں گا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھیں گے اللہ دو اندھیرے کون سے ہیں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے گا دو اندھیرے، ایک خبر کا اندھیرا ہوگا اور ایک جس دن حساب کتاب ہوگا وہ اندھیرا ہوگا، اور ان دو اندھیروں کو دور کرنے کے لیے اللہ حضرت موسیٰ سے کہا کہ میں ان کو قرآن دوں گا اور ان کو رمضان دوں گا۔ حضرت موسیٰ عرض کریں یا اللہ تو مجھے اس میں کیوں نہیں پیدا کر دیتا؟ تو اللہ فرمائے گا نہیں موسیٰ علیہ السلام سے اللہ عرض کرے گا کہ وہ بہت بعد میں آنے والی امت ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، خبر کا اندھیرا، حشر کے میدان کا اندھیرا کیسے دور ہوگا؟ اللہ حضرت موسیٰ سے عرض فرما رہا ہے کہ قرآن سے اور رمضان سے اندھیرے دور ہوں گے۔ مجھے یہاں پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ خواب میں اللہ سے پوچھتے ہیں کہ یا اللہ تجھ سے قریب ہونے کی سب سے بہترین عبادت کیا ہے؟ تیرے مقرب بندوں کی بہترین عبادت کیا ہے؟ تو آواز آتی ہے کہ جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ عرض کرتے ہیں یا اللہ کیا سمجھ کر پڑھنے سے یا دوسروں کو، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم کے سورہ الحاقہ میں فرمائے گا جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ فرمائے گا کھاؤ اور پیو مزے کرو جو تم نے دنیا میں نیک اعمال کیے تھے۔ یہ روزدار کا انعام ہے، اور ضروری ہے کہ ہم اپنی زبان کو، اپنی آنکھ کو، اپنی سوچ کو تمام غلط چیزوں سے دور رکھیں۔ روزہ حدیث شریف میں آیا، میں نے علماء کی زبانوں سے سنا، ان کے پیر کے پاس بیٹھ کر کے صرف کھانا نہیں کھانا 15 گھنٹے کے لیے، یا پانی نہیں پینا 15 گھنٹے کے لیے روزہ نہیں ہے۔ روزے کا مطلب یہ ہے، روزہ کیا ہے؟ ڈھال ہے، اور ڈھال کیا ہے؟ نفس کشی ہے، کہ آپ اپنے آنکھ کو بھی غلط چیزوں کی طرف نہ دیکھیں،
اگر سیل فون ہے تو نیوز کی حد تک یا پھر قرآن کریم کی تلاوت کی حد تک، مگر اگر آپ وہی پرانی روش پر ہیں تو پھر میرے بھائی کیسے ہوگا؟ آج ہم دیکھتے ہیں For advertisement on this channel, please contact on this number. And do not forget to like, share and subscribe our channel.